کا عنوان عورت اور حق وراثت ہے۔ موضوع کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اگر قطروں کو جمع کر دیا جائے تو دریا اور سمندر بن جاتا ہے، اگر ذرے مل جائے تو پروت اور پہاڑ بن جاتا ہے، اگر گلولے پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے، اگر موتی پرو دیے جائے تو حسینوں کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اگر افراد پر محنت کی جائے تو محدث، مفسر اور زمانے کے امام بن جاتے ہیں، اگر چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کر نہ جانے کتنی چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے، اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بن جاتا ہے، اور اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر سماج اور برائیوں کی اور اگر معاشرہ اور سماج کی برائیوں کو نہ روکا جائے تو وہ خدا کا عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے سماج میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت خطرناک برائی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا بھی ہے۔ مذہب اسلام نے دنیا میں انسانوں کے حقوق کی جس قدر رعایت کی ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر اور برائی سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان کا اکرام کرے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت دی۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے اوپر عدل و انصاف کا حکم دیا۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کو صحیح رکھنے کی ہدایت دی۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق خون بہانے سے منع فرمایا۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال اس کی اجازت اور خوشدلی کے بغیر حلال نہیں۔ محترم دوستو، مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے استادوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے شاگردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے حاکموں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے رعایا کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ ارے قربان چاہیے مذہب اسلام پر، انسان تو انسان، مذہب اسلام نے جانوروں کا حق بھی بتایا۔ البتہ ان تمام حقوق میں عورت کا حق وراثت ہے۔ میرے دوستو، حق وراثت مذہب اسلام نے عورتوں کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کے دھرم اور مذہب خالی ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں، سانپ کے ڈسے کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ عورت کو شر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا، عورت کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت ننگی تلوار لے کر گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خوشیاں منائی جاتی، جشن منائے جاتے، اور اگر اسے لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا اور شرم و حیا کے تمام پردوں کو چاک کر کے عورت کے پاس جاتا اور اپنی اس معصوم بچی کو کہ جس نے ابھی دنیا میں نئی نئی آنکھیں کھولی ہے، جس نے ابھی تک کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، جس نے ابھی تک اپنی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا ہے، عرب کا درندہ باپ
اس معصوم بچی کو ہاتھ میں لیتا اور اپنی ننگی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والی عورت کو ذلت و پستی کے گار سے نکال کر عزتوں کا ہار پہنایا۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے لیکن دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔